بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کا ایک مسئلہ، ایک بات سیکھ لینی 1000 نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو آج آیت سجدہ کرنے کا مصنون طریقہ، جب آپ سجدہ تلاوت کر رہے ہوں، کوئی بھی آیت مبارکہ آ جائے تو سجدہ تلاوت کرنے کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی اسی وقت آپ سجدہ کر لیں۔ اگر آپ نے اس وقت نہ کر سکے تو بعد میں بھی کر لیں، لیکن اگر بھولنے کا خطرہ ہو کہ آپ بھول جائیں گے تو واجب آپ کے ذمے اسی طرح رہے گا، تو آپ اسی وقت آیت سجدہ جو آپ نے تلاوت کی ہے اس کا سجدہ آپ اسی وقت کر لیں۔ تو اس کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر سیدھا سجدے میں چلے جائیں، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہنا ہے اور سیدھا سجدے میں چلے جائیں، اور 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ 3 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھ جائیں تشہد کی حالت میں، اور پھر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرنا ہے اور 3 دفعہ سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جانا ہے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد کھڑا ہو جائیں۔ آپ کا سجدہ تلاوت یہ مکمل ہو گیا، اور اس کے لیے تشہد پڑھنا یا دونوں طرف سلام پھیرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور افضل طریقہ یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں اور اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں تشہد کی حالت میں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسری صورت یہ ہے، اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں بیٹھ کر تو آپ نے کہا چلو میں بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لیتا ہوں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تشہد کی حالت میں قبلہ رخ ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں چلے جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھ جائیں، تو یہ سجدہ تلاوت ہو جائے گی۔ اور جب بھی آپ سجدہ تلاوت کرنے لگیں تو اس کی نیت کر لیں کہ میں اب سجدہ تلاوت کرنے لگا ہوں، یہ فلاں سجدہ ہے، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے سجدہ تلاوت کرتا ہوں۔ اردو میں اتنا ہی کہہ لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سجدہ تلاوت کرتا ہوں، اس کو سجدہ تلاوت کی نیت کہتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اگر 4-5 سجدے ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ میں پہلا کر رہا ہوں، یہ دوسرا کر رہا ہوں، تو اسی طرح آپ کی سجدہ تلاوت ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ سجدہ تلاوت کی شرائط وہی ہیں جو نماز کی شرائط ہیں، کہ آپ باوضو ہوں، قبلہ رخ ہوں، آپ کے کپڑے پاک ہوں اور جسم پاک ہو، اور جس جگہ پہ آپ سجدہ تلاوت کر رہے ہوں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اور اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو یہ بہت اچھا ہے، مکروہ وقت کے اندر سجدہ تلاوت کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور افضل یہی ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو اور مکروہ وقت کے علاوہ آپ سجدہ تلاوت کریں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔